السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، وبعد۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ: باب ذکر الملائکہ۔ وقال انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل عدو اليهود من الملائكة. وقال ابن عباس: لنحن الصافون الملائكة. ہم لوگ صحیح بخاری کی دوسری جلد سے کتاب بدء الخلق کا باب ذکر الملائکہ پڑھ رہے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ملائکہ کے سلسلے میں کچھ باتیں کی ہیں، اور خاص طور سے ملائکہ کے سلسلے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی تخلیق ہم انسانوں سے پہلے ہو چکی ہے۔ آپ اس کتاب میں، کتاب بدء الخلق میں، سب سے پہلے زمینوں اور آسمانوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کیسے کی، پھر ہواؤں وغیرہ کے سلسلے میں آپ نے پڑھا، اور دیگر کچھ مخلوقات کا بھی ضمناً تذکرہ آیا، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کا تذکرہ آیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمام مخلوقات ہم سے پہلے پیدا کی جا چکی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری بھی تخلیق ہوئی ہے۔ اب اس باب میں ذکر الملائکہ میں ملائکہ کے بارے میں خصوصی طور سے تذکرہ کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ان کی صورتیں ہوتی ہیں، اور ان کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی دنیا کیسی ہے، یہ کہاں بستے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جب باب شروع کرتے ہیں تو باب شروع کرنے میں حدیث لانے سے پہلے بسا اوقات کسی صحابی کا کوئی قول ذکر کر دیتے ہیں، یا کسی اور تابعی وغیرہ کا قول ذکر کر دیتے ہیں، قرآنی آیات مل جاتی ہیں تو ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، جو باب کا ایک چھوٹا سا مقدمہ ہوا کرتی ہے۔ اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام سے سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں میں سے ایسے فرشتے ہیں جو یہودیوں کے دشمن ہیں، یعنی یہود ان کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے بہت ہیں، ان کی تعداد بکثرت ہے، آگے آئے گا تذکرہ کہ ان کی تعداد کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے زمین پر ہم لوگوں کے لیے اپنا ایک گھر خانہ کعبہ بنایا ہے کہ ہم اس کا طواف کریں اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اسی طرح سے ٹھیک اسی کے اوپر آسمان میں بھی ایک گھر بنایا ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، اور اس گھر میں عبادت کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور دوبارہ کوئی بھی داخل ہونے کا موقع نہیں پائے گا، کیونکہ اس کی باری دوبارہ لوٹے گی ہی نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے یہودیوں کو حضرت جبرائیل سے چڑ کیوں تھی، کیوں ان کو اپنا دشمن مانتے تھے؟ چونکہ یہ بات عبارت میں آئی ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن کیوں مانتے تھے۔ دشمن ماننے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی میں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں، اور جو لوگ برا کام کرتے ہیں ان کے لیے دھمکیاں اور عذاب ہیں۔ اور یہودیوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نبی کے ساتھ
کتنا غلط کرتے تھے، ان کے احکام کا کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حکم کی بھی کس طرح سے نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب بھی بہت سارے آئے ہیں۔ اور چونکہ جبریل علیہ السلام ہی اس ذمہ داری کو نبھا رہے تھے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے کر کے بھیجتا تھا کہ یہودیوں پر یہ عذاب تم جا کر کے نازل کرو۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتے تھے اور یہودیوں کو ایک طرح سے سزا دیتے تھے۔ اس وجہ سے زیادہ تر ان کی غلطیوں پر سزائیں ملیں اس دنیا میں، جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ عذاب ان پر لے کر کے جبریل علیہ السلام آتے تھے، اس وجہ سے ان کو دشمن مانتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کیا جائے۔ ایک حسد ان کے اندر ایک طرح سے پیدا ہو گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قریش میں پیدا ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جو چلا آ رہا تھا بنو اسرائیل میں تھا، اور آخری نبی جو سید الانبیاء ہوگا، جو سارے نبیوں کا سردار اور خاتم الانبیاء ہوگا، اس کو بھی ہمارے ہی میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمارے بجائے عرب میں پیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے ان کو اس سے دشمنی ہو گئی کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس بھی وحی لے کر کے آتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کا جو زخم تھا اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے جسموں میں جو زخم پیدا کر لیے تھے، اپنے دل و دماغ میں ایک طرح کا غصہ انہوں نے بٹھا لیا کہ یہی شخص ہے جو ہماری توہین کا بھی ذمہ دار ہے اور ہمارے اوپر سزاؤں کا بھی ذمہ دار ہے۔ یعنی جو سزائیں آتی تھیں ہم پر نازل کرنے کے لیے، وہ سزائیں بھی یہی لے کر کے آتا تھا فرشتہ، اور اب ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی اور خاندان میں خاتم الانبیاء آتا، اس نبی کے پاس بار بار یہ شخص آتا ہے اور اپنا پیغام جو اللہ رب العالمین اسے دیتے ہیں پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اتنا سمجھا؟ اب حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں باب ذکر الملائکہ، ملائکہ کا تذکرہ۔ ملائکہ یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے مشتق ہے میم لام کاف سے۔ اس میں اگر آپ تھوڑی سی غلطی کر جائیں گے تو معنی الٹ جاتا ہے۔ ملک، ملک کے معنی فرشتہ، ملک کے معنی بادشاہ، ملک ملک حکومت بادشاہت۔ تو آپ لوگ دھیان رکھیں کہ ملائکہ کا واحد آتا ہے، ملک معنی فرشتہ، اسی کی جمع ملائکہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہیں الگ الگ قسم کی کہ یہ کس سے مشتق ہے، لیکن عام طور پہ یہ رائے ہے کہ یہ الوکا سے مشتق ہے، جس کے معنی رسالت کے ہوتے ہیں، کہ پیغام پہنچانا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی حکم ہوتا ہے، بس اسی حکم کو نافذ کرنا ان کا کام ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ مأمور ہیں، جو حکم ان کو دیا گیا وہی کام یہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو ملائکہ کا اردو معنی ہوگا فرشتہ، جو ہم آپ جانتے ہیں، اس کی واحد ملک ہے۔ یہ ہیں کون لوگ یہ بھی جان لینا چاہیے، یعنی ان کی ایک طرح سے اصطلاحی تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ اصطلاحی تعریف میں بہت مختصر تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ یہ ایسے اجسام ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے اجسام ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اجسام نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے تصور ہیں، خیالات ہیں، ذہن میں آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیارے ہیں، یعنی جو آسمان میں گردش کرنے والے ستارے ہیں اور دیگر سیارے ہیں، انہی کو فرشتہ کہا گیا ہے، تو اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آسمان میں جو گردش کرتے ہوئے سیارے ہیں وہ مختلف شکلیں نہیں اختیار کر پاتے ہیں۔
تو یہ ایسے اجسام ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور آگے حدیثیں جو آئیں گی اس میں اس کا تذکرہ ملے گا کہ کس طرح سے لوگ انسانی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ چلیں آگے جی دیکھیں کہ وقال انس بن مالک رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک چیز نظر آئی ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نہیں سنی ہے، وہ صحابی ہیں، اور اس سے پہلے کوئی حدیث کی سند نہیں ہے، تو بار بار اس طرح کی چیزیں گزری ہیں، اس کو آپ لوگوں نے جانا ہوگا کہ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، جی معلق تعلیقات بخاری میں سے ہیں، ٹھیک شاباش۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ جی شاباش، ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، کچھ دینی سوالات، جن کا تسلی بخش جواب انہیں مل گیا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ایمان لے آئے۔ تو بہت ساری یہودیوں کی چیزیں تھیں جو یہودیوں کے عقائد تھے، جو انہوں نے گڑھ لیے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہودیوں نے جو اپنی کتابوں میں کچھ تحریفات وغیرہ کر لی تھیں، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان جبرائیل عدو الیہود، کہ جبرائیل یہودیوں کے دشمن ہے، من الملائکہ، فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ تشریح اس کی ہو چکی ہے۔ امام بخاری ایک دوسرا قول بھی ذکر کر رہے ہیں دوسرے صحابی کا، وقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ کون ہے؟ مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت ہے لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، سورہ صافات کی آیت ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، کہ ہم لوگ صف بندیاں کرنے والے ہیں، یعنی ہم لوگ صف لگا کر اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر کیا کی ہے کہ کون لوگ ہیں جو صف بندیاں کرنے والے ہیں؟ الملائکہ۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے ہیں، یعنی فرشتے صف بندیاں بھی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، اور بولتے بھی ہیں، ٹھیک؟ یعنی ملائکہ کی ایک جھلک آپ کو ان دونوں حدیثوں سے ایک طرح سے مل گئی، ایک یہود کی دشمنی اور دشمنی کا پس منظر جاننے کے بعد کہ حضرت جبریل علیہ السلام کیا تھے؟ ایک فرشتے تھے جو عذاب لے کر کے ان پر آیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہود سے دشمنی کرتے تھے۔ اور ایک دوسری جھلک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے آپ کو ملی، جس میں انہوں نے کہا کہ فرشتے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم سب بندیاں کرتے ہیں۔ تو اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ ایک تو فرشتے بولتے ہیں، دوسرے کی وہ کام بھی کرتے ہیں، سب بندیاں بھی کرتے ہیں، ٹھیک؟ چلیں اب آگے اس حدیث میں آپ کو کچھ اور ان کی جھلک ملے گی کہ ان کے کچھ کام کیا ہیں، اور وہ سب بندیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صورتیں بھی بدل سکتے ہیں، مختلف اشکال میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ چلیں حدیث پڑھیں، دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں قال حدثنا حدبہ بن خالد قال حدثنا حمام بن قتادہ۔ سند وغیرہ تو آپ لوگ پیچھے سمجھ ہی چکے ہوں گے، بار بار یعنی سند میں جو ہا آتا ہے تحویل کے لیے ہوتا ہے کہ یعنی سند یہاں پر تحویل ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے جو راوی آ رہے ہیں تقریباً پیچھے سے گزر چکے ہوں گے، ٹھیک؟ وقال علی خلیفہ، کہہ رہے ہیں ہا کے بعد وقال علی خلیفہ بن خیاط نے کہا۔ یہاں پر آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کہیں حدثنا آتا ہے، کہیں اخبرنا آتا ہے، اور کہیں پر قال آتا ہے۔ تو حدثنا اخبرنا تو بار بار گزرا ہوگا، ہو سکتا ہے قال بھی ایک دو بار پیچھے گزرا ہو اور اس کی وضاحت بھی کی گئی ہو، لیکن یہاں پر چونکہ شاید کافی وقت کے بعد آیا ہے تو میں پھر یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ قال علی، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست محدث نے ان کو حدیث نہیں سنائی ہے، بلکہ آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے تھے اور اس مذاکرے میں انہوں نے حدیث سنی ہے۔ مذاکرہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی جیسے سبق آپ لوگ استاد سے پڑھ لیے اور اس کے بعد چاروں پانچوں ساتھی بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں کہ ہاں شیخ نے یہ بتایا، ہاں شیخ نے یہ بتایا، اور ایک طرح سے سارے لوگوں کی جو باتیں ہیں یکجا کر کے آپ لوگ اپنی کاپی میں نوٹ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وقال علی خلیفہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے مذاکرے میں یہ بات کہی ہے۔
قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام جی قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن صعصع قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اب حدیث کا متن شروع ہو رہا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا عند البیت. بینا کا مطلب ہے کہ اسی درمیان، الف کے ساتھ رہتا ہے اگر بینا کا مطلب اسی درمیان، اسی بیچ میں کی. انا عند البیت، میں خانہ کعبہ کے پاس تھا. بین النائم والیقظان، نیند اور جاگنے کے بیچ. یعنی ایک طرح کی غنودگی تھی، نہ تو مکمل سو رہا تھا اور نہ ہی مکمل جاگ رہا تھا. خانہ کعبہ کے پاس تھا، لیٹا ہوا تھا، نہ ہی مکمل سو رہا تھا اور نہ ہی مکمل جاگ رہا تھا. ٹھیک، کیا کریں فضا کرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعے کا تذکرہ کیا کہ اسی بیچ میں کہ میں نہ تو مکمل سو رہا تھا نہ ہی مکمل جاگ رہا تھا. یعنی اسے اپنی زبان میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ستننہا، کہ اسی حال میں تھا کہ فرشتے آئے. کیا فرمایا آپ نے؟ فضا کرا، یعنی آپ نے واقعے کا تذکرہ کیا. کہا رجلا بین الرجلین، ایک آدمی تھا دو آدمیوں کے درمیان. ایک آدمی تھا دو آدمیوں کے درمیان، یعنی تین آدمی تھے. تین آدمی کا مطلب تین فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے. اس میں سے ایک آدمی بیچ میں چل رہا تھا اور اس کے بغل میں دو آدمی اور چل رہے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ تین فرشتے تھے، ایک فرشتہ بیچ میں تھا جو ان کا سردار تھا اور دو بغل میں بطور معاون چل رہے تھے. اب یہ ایک طرح کا بڑا آپریشن کرنا تھا، اس وجہ سے ایک سمجھ لیجئے بڑے ڈاکٹر تھے اور بغل میں دو معاون تھے. ٹھیک، کہہ رہے ہیں رجلن بین الرجلین، ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان چل رہا تھا. فأتیت بطست من ذهب، تو میرے پاس لایا گیا سونے کا ایک برتن، سونے کی ایک تشتری لائی گئی، سونے کی ایک پلیٹ لائی گئی. ٹھیک، یعنی جیسے ڈاکٹر لوگ جاتے ہیں کسی کا آپریشن کرنے کے لیے تو اپنی تشتری لے کے جاتے ہیں اور اس میں اپنا چاقو چھرا جو کچھ رکھنا رہتا ہے رکھے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے سونے کی ایک پلیٹ لے کر کے آئے اور اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی. کیا رکھی ہوئی تھی؟ کہ ملآن حکمتا و ایمانا. یہ پلیٹ چھری چاقو اور دواؤں سے نہیں بھری ہوئی تھی، بلکہ یہ پلیٹ حکمت اور ایمان سے بھری ہوئی تھی. یہ پلیٹ کس چیز سے بھری ہوئی تھی؟ حکمت اور ایمان سے بھری ہوئی تھی. یہ حکمت اور ایمان کیا چیز ہے؟ حکمت کی تعریف بھی آپ نے بہت ساری پڑھی ہوگی اور اسی طرح سے ایمان کے بارے میں پیچھے کتاب الایمان میں آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہوگا. لیکن ایک سادہ سی بات حکمت کی جو سادہ سی تعریف کی جا سکتی ہے وہ یہ، حکمت کی سادہ سی تعریف مناسب کام مناسب وقت پر مناسب انداز میں کرنا. حکمت مناسب کام مناسب وقت پر مناسب انداز میں کرنا. ٹھیک، اور ایمان بھی بھرا. جی، اور ایمان سے وہ تشتری بھری ہوئی تھی، یعنی اس ایمان میں حکمت، اس تشتری میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا. اس کی تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کہنے کہ یہ تشتری لے کر کے میرے پاس آئے اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ شق من النحر الى مراق البطن، لے کر کے آئے تشتری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے آپریشن شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور کہاں سے کہاں تک چیرا اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شق من النحر، نحر سے، نحر کسے کہتے ہیں؟ یہ گلے کا لبلبا، گلے کا وہ حصہ جہاں تھوڑا سا گہرا رہتا ہے، گلے کا وہ حصہ جہاں پہ تھوڑا سا گہرا ہے جسے گلے کا لبلبا کہتے ہیں. تو گلے کے اسی حصے سے چاقو لگا کر کے انہوں نے چیرا کہاں تک؟ الی مراق البطن، پیٹ کے نچلے حصے تک. مراق البطن، پیٹ کے نچلے حصے تک. مراق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مراق کے معنی ہوتے ہیں پتلا،
یعنی جہاں پر چمڑا پتلا ہو جاتا ہے. رقیق کے معنی تو آپ لوگ جانتے ہوں کہ رقیق معنی پتلا، اسی رقیق سے ہے مراق. مراق کے البتہ معنی پیٹ کا پتلا چمڑا جہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو وہاں تک چیرا، یعنی مکمل آپ کا سینے سے گلے سے لے کر کے اور پیٹ تک حصہ چیر دیا، کیونکہ آپریشن دل کا کرنا تھا اور دل ایک طرح سے نیچے یہاں جہاں سے آپ کی سینے کی ہڈیاں ختم ہونے کے قریب ہوتی ہیں تقریباً وہیں پہ ہوتا ہے، تو وہیں سینے گلے سے لے کر کے انہوں نے پیٹ تک سینے کو چیر دیا. ٹھیک کہ ثم غسل البطن بماء زمزم، پھر پیٹ کو صاف کیا گیا زمزم کے پانی سے، پھر پیٹ کو زمزم کے پانی سے صاف کیا گیا. ثم ملی حکمتا و ایمانا، اور پھر اس کو صاف کرنے کے بعد اس میں حکمت اور ایمان کو بھر دیا گیا، بھرنے کے بعد دوبارہ اس کو سی دیا گیا. ٹھیک، بس آج کی حدیث اتنی تک، یہیں تک. اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے کیونکہ حدیث بہت طویل ہے اور تقریباً وقت ہوا جا رہا ہے. تو اس حدیث میں آپ لوگوں نے خلاصے کے طور پہ یہ سمجھا کہ یہ بدء الخلق میں فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ فرشتوں کی بھی تخلیق ہوئی، اور یہ فرشتوں کی جو مخلوق ہے یہ ہم سے پہلے کی ہے. فرشتے بولتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو حکم ان کو دیتا ہے ہر حکم کو یہ لوگ نافذ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ انہی میں سے کچھ لوگ تھے جو میرے پاس آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور وہ ہمارا آپریشن کیے اور اس کے بعد پھر اسراء و معراج کرائے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.